फिल्म आइस वाइट शट सन 1999 में रिलीज़ होने वाली एक मशहूर और पुरस्कार फिल्म है जिसे मशहूर हिदायतकार स्टैनली कुब्रिक ने डायरेक्ट किया था। ये उनकी आखिरी फिल्म थी क्योंकि उन्होंने इतना ख़तरनाक और हसास मौजू छेड़ा था कि उनका ज़िंदा रहना मुश्किल था और फिल्म की रिलीज़ से कुछ अरसे पहले ही उनकी पुरस्कार मौत हो गई। इस फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा किए हैं टॉम क्रूज, निकोल किडमैन। फिल्म की कहानी एक शादीशुदा जोड़े के गिर्द घूमती है जिनकी बज़ाहिर खुशगवार ज़िंदगी एक रात के बाद अजीब राजों, हसद, ख्वाहिशात और खुफिया माशरे की दुनिया में दाखिल होती है। ये फिल्म दरअसल इंसानी नफ्सियात, रिश्तों में एतमाद, हसद और पोशीदा ख्वाहिशात के बारे में एक गहरी और पुरअसरार कहानी बयान करती है। कहानी न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक अमीर और बावकार जोड़े से शुरू होती है। डॉक्टर बिल हारफोर्ड एक कामयाब डॉक्टर है जबकि उसकी बीवी एलिस एक खूबसूरत और पुरएतमाद औरत है। दोनों अपनी छोटी बेटी के साथ एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहते हैं और बज़ाहिर उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल नज़र आती है। एक शाम दोनों एक शानदार पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एलिस आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही होती है जबकि बिल अपने कोट के बटन बंद कर रहा होता है। इसी दौरान एलिस मुस्कुराकर बिल से पूछती है क्या वो खूबसूरत लग रही है। बिल हल्के अंदाज में जवाब देता है कि वो हमेशा खूबसूरत लगती है। ये मामूली सा मुकालमा दरअसल इस बात की अलामत होता है कि इनके ताल्लुक़ में मोहब्बत तो है लेकिन कहीं न कहीं एक बेतौजीही भी मौजूद है। दोनों उस रात एक अमीर आदमी विक्टर ज़िगलर की शानदार पार्टी में जाते हैं। पार्टी में मौसीकी, रक्स और अमीर लोगों की चकाचौंध दुनिया नजर आती है। हर तरफ हंसी, शराब और ऐशो इशरत का माहौल होता है। बिल लोगों से बातें कर रहा होता है कि इसी दौरान दो खूबसूरत मॉडल्स उसके पास आती हैं। वो उसके साथ हंसी मजाक करती हैं और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। बिल मुस्कुराते हुए उनके साथ बातें करता रहता है लेकिन इसी दौरान ज़िगलर का एक मुलाजिम आकर उसे बताता है कि ज़िगलर उसे फौरी तौर पर बुलाना चाहते हैं। बिल ऊपर वाले कमरे में जाता है जहां ज़िगलर बहुत परेशान नज़र आता है। कमरे के अंदर एक नौजवान लड़की नीम बेहोश हालत में पड़ी होती है। वाज़ेह होता है कि उसने ज़्यादा नशा कर लिया है और उसकी हालत ख़राब हो गई है। ज़िगलर बिल से दरख्वास्त करता है कि वो बतौर डॉक्टर इस लड़की का मुआयना करे। बिल इसका मुआयना करता है और कहता है कि ठीक हो जाएगी। ये लड़की दरअसल ज़िगलर की खुफिया साथी होती है और वो नहीं चाहता कि पार्टी के मेहमानों को इस बारे में कुछ पता चले। बिल खामोशी से इस राज को अपने तक रख लेता है और नीचे वापस पार्टी में आ जाता है। उधर एलिस पार्टी में एक हंगरी के अमीर आदमी से मिलती है जिसका नाम सैंडोर होता है। वो आदमी एलिस से निहायत नर्म और दिलकश अंदाज में बातें करता है और उसके साथ रक्स करता है। गुफ्तगू के दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता एलिस को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता है और उसे तन्हा जगह पर ले जाने की कोशिश करता है। एलिस उसकी नीयत को समझ जाती है और हंसते हुए खुद को उससे अलग कर लेती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद बिल और एलिस घर वापस आ जाते हैं। घर आकर दोनों आराम से बैठकर शराब पीने लगते हैं। पहले तो माहौल हल्का फुल्का होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू एक हसास मौजू की तरफ मुड़ जाती है। एलिस बिल से पूछती है क्या मर्द वाकई हमेशा वफादार रहते हैं। बिल हंसते हुए कहता है कि औरतें ज़्यादा जज्बाती होती हैं जबकि मर्द आमतौर पर अपनी बीवियों से वफादार रहते हैं। एलिस इस बात पर हंस देती है। फिर अचानक वो एक ऐसी बात कहती है जो बिल की ज़िंदगी बदल देती है। वो बताती है कि एक बार छुट्टियों के दौरान उसने एक नेवी अफसर को देखा था और सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके दिल में ये ख्याल आया था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी शौहर
और बेटी सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली जाए। ये बात सुनकर बिल हैरान और परेशान हो जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी बीवी के दिल में कभी ऐसा ख्याल भी आया था। एलिस के सोने के बाद बिल देर तक जागता रहता है। उसके जहन में बार बार वही बात गूंज रही होती है। वो सोच रहा होता है कि जिस औरत को वो मुकम्मल तौर पर वफादार समझता था, उसके दिल में भी ऐसी ख्वाहिश आ सकती है। इसी दौरान अचानक फ़ोन बजता है। फ़ोन उसके एक मरीज़ के घर से होता है। उसे बताया जाता है कि उस मरीज़ का इंतकाल हो गया है और बिल को फौरी तौर पर वहाँ आना होगा। बिल खामोशी से कोट पहनता है और घर से निकल जाता है। उसे अंदाज़ा नहीं होता कि ये रात उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जहाँ हर चीज़ एक पुरअसरार राज की तरह सामने आएगी। डॉक्टर बिल जब उस घर पहुँचता है तो वहाँ एक गमगीन माहौल होता है। उसका बूढ़ा मरीज़ अभी कुछ देर पहले ही वफ़ात पा चुका होता है। घर में उस मरीज़ की बेटी मारियोन अपने वालिद के पास बैठी रो रही होती है। बिल उसके पास जाकर ताज़ियत करता है। वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है उसके वालिद अब तकलीफ़ से आज़ाद हो गए हैं। लेकिन उसी लम्हे अचानक एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। मारियोन जज्बाती होकर बिल से कहती है वो उससे एक बात कहना चाहती है। वो रोते हुए एतराफ़ करती है कि वो काफ़ी अरसे से बिल से मोहब्बत करती है। हालांकि वो जानती है कि बिल शादीशुदा है और उसकी अपनी मम्मी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की बात रोक नहीं पाती। ये सुनकर बिल हैरान रह जाता है। वो नरम अंदाज में उसे समझाता है वो इस वक्त बहुत जज्बाती हालत में है और शायद उसे खुद भी मालूम नहीं कि वो क्या कह रही है। इसी दौरान मारियोन का मंगेतर घर पहुंच जाता है और ये गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है। बिल वहाँ से निकल आता है, लेकिन उसके जहन में एक अजीब बेचैनी मज़ीद बढ़ जाती है। बिल रात के वक्त न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहा होता है। उसके जहन में एलिस की बातें गूंज रही होती हैं। वो सोच रहा होता है कि अगर उसकी बीवी के दिल में भी ऐसी ख्वाहिश आ सकती है तो शायद दुनिया में वफादारी इतनी मजबूत चीज़ नहीं जितनी वो समझता था। इसी दौरान एक नौजवान लड़कों का गिरोह उसके पास से गुजरता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो उसे धक्के देते हैं और अजीब बातें कहते हैं। बिल उनसे बचकर आगे बढ़ जाता है, मगर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। चलते चलते बिल एक गली में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक नौजवान लड़की से होती है जिसका नाम डोमिनो होता है। वो दरअसल एक तवाइफ होती है। डोमिनो नरम अंदाज में बिल से बात करती है और उसे अपने अपार्टमेंट आने की दावत देती है। बिल पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो उसके साथ उसके कमरे तक चला जाता है। कमरे में दाखिल होने के बाद दोनों कुछ देर बातें करते हैं। माहौल अजीब सा पुरसुकून और खामोश होता है। बिल महसूस करता है कि वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में सोचते सोचते यहाँ तक पहुँच गया है। उसी लम्हे अचानक बिल का मोबाइल फ़ोन बजने लगता है। ये फ़ोन उसकी बीवी एलिस का होता है। बिल फ़ौरन घबरा जाता है। वो फ़ोन उठाकर बात करता है और कहता है वो जल्द घर वापस आ जाएगा। उसके बाद वो डोमिनो को कुछ पैसे देता है और वहाँ से निकल आता है। रात की सड़कों पर चलते हुए बिल एक रेस्तोरां के पास से गुजरता है जहाँ उसे पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। वो अंदर जाता है तो वहाँ उसे अपना पुराना दोस्त निक नज़र आता है। निक एक पियानो बजाने वाला मौसीक़ार होता है जो कभी बिल के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान निक बताता है कि वो अक्सर कुछ ख़ास और खुफिया महफिलों में मौसीकी बजाने जाता है। बिल हैरान होकर पूछता है कैसी महफिल है। निक मुस्कुराकर कहता है वो महफिलें बहुत अजीब पुरअसरार होती हैं। वो बताता है कि इन महफिलों में आने वाले लोग नकाब पहने होते हैं और वहाँ ऐसे राज होते हैं जिनके बारे में आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल की दिलचस्पी फ़ौरन बढ़ जाती है। वो निक से पूछता है क्या वो भी इस महफिल में जा सकता है। निक पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसे बताता है कि वहाँ जाने के लिए ख़ास लिबास चाहिए होता है, एक लंबा सियाह चुगा और नकाब। उसके अलावा खुफिया पासवर्ड भी होता है। बिल के दिल में तजस्सुस बढ़ने लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद वो उस रात कुछ ऐसा देखने वाला है जो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया।
نک بل کو اس محفل کا پتہ اور پاسورڈ بتا دیتا ہے۔ بل فوراً ایک دکان کی طرف جاتا ہے جہاں خاص قسم کے لباس کرائے پر ملتے ہیں۔ دکان کا مالک ایک عجیب سا بوڑھا آدمی ہوتا ہے۔ بل اس سے سیاہ چوغا اور نقاب مانگتا ہے۔ دکان والا حیرت سے اسے دیکھتا ہے مگر پھر اسے لباس دے دیتا ہے۔ لباس لے کر بل اس خفیہ محفل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اسے ابھی تک اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جس جگہ جا رہا ہے وہاں اس کی زندگی کا سب سے خطرناک اور پراسرار تجربہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد بل ایک بڑے اور شاندار محل کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ محل کے باہر سخت سیکیورٹی موجود ہوتی ہے۔ گیٹ کے پاس کھڑے محافظ اسے روک لیتے ہیں اور اس سے پاسورڈ پوچھتے ہیں۔ بل وہی خفیہ لفظ بتاتا ہے جو نک نے اسے بتایا تھا۔ محافظ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بل آہستہ آہستہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی بل کو ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ بڑے ہال میں بہت سے مرد اور عورتیں سیاہ چوغوں اور نقابوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ہر شخص کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہال کے درمیان ایک پراسرار سی تقریب شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ ایک شخص جو خاص لباس پہنے ہوتا ہے سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک طرح کی رسم ادا کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کچھ خواتین ہال میں داخل ہوتی ہیں۔ ان سب کے چہروں پر نقاب ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے خاص انداز میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پورا ماحول انتہائی سنجیدہ اور پراسرار محسوس ہوتا ہے۔ بل یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ہال میں موجود لوگ ایک مخصوص رسم میں حصہ لینے لگتے ہیں۔ موسیقی کی مدھم آواز کے ساتھ یہ نقاب پوش لوگ آہستہ آہستہ مختلف کمروں کی طرف جانے لگتے ہیں۔ بل بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ محل کے اندر کئی کمروں میں مختلف عجیب مناظر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ نقاب پوش لوگ موجود ہوتے ہیں اور سب کچھ انتہائی خفیہ انداز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ بل کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی دوران ایک نقاب پوش عورت بل کے قریب آتی ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بل سے کہتی ہے اسے فوراً یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ بل حیران ہو کر اس سے پوچھتا ہے کیوں؟ عورت دوبارہ کہتی ہے کہ وہ بہت خطرناک جگہ پر ہے اور اگر وہ فوراً نہ گیا تو اسے بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ بل اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی لمحے کچھ لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اچانک ہال کے درمیان ایک آدمی بلند آواز میں اعلان کرتا ہے کہ یہاں ایک ایسے شخص موجود ہے جو اس محفل کا اصل رکن نہیں ہے۔ بل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ چند نقاب پوش آدمی اسے پکڑ کر ہال کے درمیان لے آتے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کیسے آیا ہے۔ بل گھبرا جاتا ہے اور جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس سے کہتے ہیں اگر وہ واقعی اس محفل کا رکن ہے تو اسے اپنا نقاب اتارنا ہوگا۔ یہ لمحہ بل کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اسی وقت وہی پراسرار عورت آگے آتی ہے جس نے پہلے بل کو خبردار کیا تھا۔ وہ اعلان کرتی ہے وہ بل کی جگہ سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہال میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ محفل کے سربراہ چند لمحے سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اگر وہ عورت واقعی بل کی جگہ قربانی دینا چاہتی ہے تو اسے اجازت دی جا سکتی ہے۔ بل حیران اور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا یہ عورت کون ہے اور اس نے اس کے لیے ایسا کیوں کیا۔ اس کے بعد بل کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ وہ تیزی سے محل سے باہر نکل آتا ہے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی ہے لیکن اس کے دل میں خوف اور حیرت کا طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے وہ غلطی سے ایک ایسی خفیہ دنیا میں داخل ہو گیا ہے جہاں طاقتور اور خطرناک لوگ موجود ہیں۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس عورت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جس نے اس کی جگہ خود کو پیش کیا تھا۔ بل خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے مگر اس رات کے راز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ بل کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نے ایک ایسی طاقتور اور خفیہ دنیا کی جھلک دیکھ لی ہے جس کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے۔ بالآخر وہ گھر واپس آ جاتا ہے۔ جب بل گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی ایلس گہری نیند میں ہوتی ہے۔
بل آہستہ سے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اچانک ایلس زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ بل گھبرا کر اسے جگاتا ہے۔ ایلس بتاتی ہے اسے ایک عجیب اور خوفناک خواب آ رہا تھا۔ وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ ایک سنسان جگہ پر ہے جہاں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اس خواب میں وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہوتی ہے مگر وہ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایلس خواب کے بارے میں بتاتے ہوئے ہنس بھی رہی ہوتی ہے اور رو بھی رہی ہوتی ہے۔ اس کے خواب کی تفصیل سن کر بل مزید پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ خواب اور اس کی رات کی حقیقت کے درمیان کوئی عجیب سا تعلق ہے۔ اگلے دن بل اپنی معمول کی زندگی کی طرف واپس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہاسپٹل جاتا ہے اور اپنے مریضوں کو دیکھتا ہے مگر اس کا ذہن بار بار گزشتہ رات کی طرف چلا جاتا ہے۔ آخرکار وہ فیصلہ کرتا ہے اسے اس خفیہ محفل کے بارے میں مزید جاننا ہوگا۔ سب سے پہلے وہ اپنے دوست نک کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ بل اسی ہوٹل پہنچتا ہے جہاں نک ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ ریسیپشن پر جا کر اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہوٹل کا عملہ بتاتا ہے کہ نک کو صبح سویرے ہی کچھ لوگ لینے آئے تھے۔ وہ لوگ بہت سخت اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے نک کو جلدی سے گاڑی میں بٹھایا اور کہیں لے گئے۔ ہوٹل کے ملازم کو بھی یہ سب کچھ عجیب لگا تھا۔ یہ سن کر بل کے دل میں خوف بڑھ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس خفیہ محفل کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ بل پھر اس دکان پر جاتا ہے جہاں سے اس نے نقاب اور چغخ کرائے پر لیا تھا۔ وہ لباس واپس کرنے آیا ہوتا ہے لیکن دکان کے اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ دکان کا مالک اپنی نوجوان بیٹی پر غصہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ رات کو کچھ نامعلوم آدمیوں کے ساتھ دکان میں موجود تھی۔ بل کو دیکھ کر دکان والا فوراً خاموش ہو جاتا ہے اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے۔ بل لباس واپس کرتا ہے اور دکان سے نکل آتا ہے لیکن اسے لگتا ہے جیسے اس کے ارد گرد ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ اسی دوران بل کو اخبار میں ایک خبر نظر آتی ہے۔ خبر میں لکھا ہوتا ہے ایک نوجوان عورت ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی ہے۔ بل کے دل میں فوراً شک پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہیں یہ وہی عورت تو نہیں جس نے خفیہ محفل میں اس کی جگہ خود کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ سوچ اسے بے چین کر دیتی ہے۔ سچ جاننے کے لیے بل ہاسپٹل کے مردہ خانے جاتا ہے۔ وہاں ایک عورت کی لاش رکھی ہوتی ہے۔ جب بل اس عورت کا چہرہ دیکھتا ہے تو گہرے صدمے میں چلا جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے یہ وہی عورت ہے جس نے رات کو اس کی جان بچائی تھی۔ بل کے ذہن میں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ واقعی اس عورت نے اس کے لیے اپنی جان دے دی یا پھر یہ سب کچھ ایک اتفاق تھا۔ جب بل ہاسپٹل سے باہر نکلتا ہے تو اسے ایک لفافہ ملتا ہے۔ اس لفافے میں ایک مختصر سا پیغام لکھا ہوتا ہے۔ پیغام میں اسے خبردار کیا جاتا ہے وہ مزید تحقیق کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسے بتایا جاتا ہے جو کچھ اس نے دیکھا ہے اسے وہیں بھول جانا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ پیغام پڑھ کر بل کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی بہت طاقتور اور خطرناک لوگوں کے درمیان آ گیا ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد ایک دن بل کو پیغام ملتا ہے کہ اسے وکٹر زگلر سے ملنا چاہیے۔ بل فوراً اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ زگلر ایک امیر اور طاقتور آدمی ہوتا ہے جس کی پارٹی میں بل اور ایلس پہلے بھی جا چکے ہوتے ہیں۔ جب بل اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو زگلر نہایت سکون سے بیٹھا شراب پی رہا ہوتا ہے۔ وہ بل کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ زگلر آہستہ آہستہ بل سے کہتا ہے اسے معلوم ہے وہ اس رات کہاں گیا تھا۔ یہ سن کر بل حیران رہ جاتا ہے۔ زگلر بتاتا ہے وہ خود بھی اس خفیہ محفل میں موجود تھا۔ بل کے چہرے پر حیرت اور خوف دونوں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ زگلر اسے سمجھاتا ہے کہ وہ محفل انتہائی طاقتور لوگوں کی ایک خفیہ محفل تھی جہاں صرف خاص لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ وہ بل سے کہتا ہے اسے خوش ہونا چاہیے کہ اسے وہاں سے زندہ جانے دیا گیا۔ بل فوراً اس عورت کے بارے میں پوچھتا ہے جس نے اس کی جگہ خود کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ زگلر چند لمحے خاموش رہتا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ عورت وہی لڑکی تھی جسے بل نے اس کی پارٹی میں نشے کی حالت میں دیکھا تھا۔ بل کو اچانک سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ وہی لڑکی جسے اس نے بطور ڈاکٹر چیک کیا تھا۔ بل پریشان ہو کر پوچھتا ہے کیا واقعی اس عورت کو سزا دی گئی تھی؟ زگلر سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی رسم ایک محض ڈرامہ تھا تاکہ بل کو ڈرایا جا سکے اور اسے سمجھایا جا سکے کہ وہ خطرناک جگہ پر پہنچ گیا تھا۔
لیکن یہ ڈرامہ نہیں، ایک حقیقت تھی۔ یہ تو محض بل کو سمجھانے کے لیے زگلر جھوٹ بول رہا تھا۔ بل پھر اخبار میں چھپی اس عورت کی موت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ زگلر کہتا ہے وہ عورت پہلے ہی منشیات کے استعمال کی وجہ سے بیمار تھی اور اس کی موت ایک حادثہ تھی۔ وہ بل کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے اس کی موت اس خفیہ محفل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بل کے دل میں اب بھی یقین ہوتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ زگلر سچ بول رہا ہے یا کچھ چھپا رہا ہے۔ گفتگو کے آخر میں زگلر بل کو واضح انداز میں سمجھا دیتا ہے کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس معاملے کو مزید نہ چھیڑے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بل خاموشی سے اس کی بات سنتا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اس معاملے کو چھوڑ دینے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ بل گھر واپس آ جاتا ہے۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے تو اسے ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ اس کے بستر پر وہی نقاب رکھا ہوتا ہے جو اس نے خفیہ محفل میں پہنا تھا۔ یہ دیکھ کر بل کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آتا یہ نقاب یہاں کیسے پہنچا۔ اسی لمحے اس کے دل میں شدید خوف اور احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایلس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ بل اپنی بیوی کو پوری سچائی بتا دیتا ہے، اس رات کے تمام واقعات، خفیہ محفل اور اس عورت کی قربانی کے بارے میں۔ ایلس خاموشی سے اس کی بات سنتی رہتی ہے۔ اگلے دن بل اور ایلس اپنی بیٹی کے ساتھ کرسمس کی خریداری کے لیے بازار جاتے ہیں۔ چاروں طرف خوشیوں اور روشنیوں کا ماحول ہوتا ہے، لیکن دونوں کے دل میں گزشتہ راتوں کے واقعات کی گہری یادیں باقی ہوتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ان کے درمیان اب پہلے سے زیادہ سچائی اور سمجھ پیدا ہو گئی ہے۔ ایلس آہستہ سے بل سے کہتی ہے زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ دونوں ابھی بھی ایک ساتھ ہیں۔ آخر میں وہ کہتی ہے اب انہیں اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ بل اس کی بات سن کر خاموشی سے مسکرا دیتا ہے اور اسی احساس کے ساتھ کہانی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس فلم کی کہانی اچھی لگی ہے تو جاتے جاتے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا کہ ہر نئی آنے والی فلم کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر آپ کسی فلم کی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔